السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے تفصیلی خبروں سے قبل پیش ہیں اہم سرخیاں۔ برطانیہ میں 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کو ویکسین لگانے پر پابندی عائد، ٹیکے کے بعد خون جمنے کی شکایت بڑھنے پر لیا گیا فیصلہ۔ مسلم مخالف نفرت آمیز مواد نہ ہٹانے پر فیس بک پر امریکہ میں مقدمہ دائر۔ مصر میں عدالت کا عجیب فیصلہ، جج نے خود کو سنائی سزا۔ بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کی مخالفت میں عوامی احتجاج مشتعل، پولیس فائرنگ میں 3 کی موت۔ اور روہنگیائی زبان میں قرآن کا ترجمہ جلد ہوگا دستیاب۔ میانمار میں تھی روہنگیاؤں کو پڑھنے پر پابندی۔ ناظرین، عالم اسلام سے جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر امریکہ میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ فیس بک پر مسلم مخالف مواد کے خلاف انتہائی فرسودہ پالیسی کے خلاف ہے۔ امریکہ میں قانونی مدد فراہم کرنے والے ایک گروپ نے فیس بک کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے اور اپنی شکایت میں فیس بک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ نفرت آمیز پوسٹ ہٹانے میں ناکام رہی ہے جو امریکی قانون کے عین مخالف ہے۔ مقدمہ دائر کرنے والے گروپ کا کہنا ہے کہ فیس بک کی خود اس کی گائیڈ لائنز پر عمل آوری نہ کرنے والے مواد کو ہٹانے میں ناکام رہا ہے، جس سے نفرت، تحقیر اور تشدد کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسی پوسٹ جو خصوصاً مسلم مخالف ہوں، اس میں فیس بک کا رویہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے اور اسی لیے مسلسل قانون سیکھنے کی مثال دیتے ہوئے فیس بک کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو ویکسین لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے یہ اقدام کووڈ-19 سے حفظ ماقت تقدم کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ایسٹرازینیکا ویکسین کے لگوانے کے بعد خون جمنے کے ثبوت ملنے پر لیا گیا ہے۔ برطانیہ کی میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی یعنی MHRA نے کہا ہے کہ اسے ایسٹرازینیکا لگوانے کے بعد مارچ کے آخر تک برطانیہ میں 79 ایسے افراد کی موت اور کئی افراد میں خون جمنے کی نایاب علامتیں ملی۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے شدید سر درد، دھندلا پن، سینے میں درد، پیروں میں سوجن، سانس میں دشواری اور پیٹ درد جیسی شکایات بھی درج کروائی۔ اتھارٹی نے ٹیکہ لگوانے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ ایسے افراد جو پہلے اپنی خوراک کے بعد خون کے جمنے اور پلیٹلیٹس کی کمی کا شکار ہوئے ہیں، انہیں دوسری خوراک نہیں لینا چاہیے۔ MHRA کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر جان رائن نے کہا کہ کووڈ-19 کے خطرے کا تناسب بوڑھے لوگوں میں زیادہ ہے، اس لیے نیشنل ہیلتھ سروس کے ذریعے کم عمر کے افراد کو متبادل ویکسین پیش کی جائے گی۔ ناظرین، آپ نے عدالت میں لاکھوں کیسز دیکھے ہوں گے جہاں ملزم پر عدالت تفتیش کرواتی ہے اور ثبوتوں کی بنا پر یا تو سزا دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے، لیکن مصر کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں جج نے اپنے ہی خلاف سزا کا فیصلہ سنایا۔ جج نے خود کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے خود کو ہی جرمانے کی سزا سنائی۔ ہوا یوں کہ مصر کے اسٹیٹ کونسل کے وائس چیئرمین جسٹس محسن قلوب ایک مقدمے کی سنوائی کر رہے تھے۔ اسی دوران خود جج صاحب کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب جو جج دوسروں کو مقدمے کے دوران اپنے فون بند کرنے کو کہتے تھے، اپنی بھول پر اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے خود کو 500 مصری پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ لوگوں میں سرگوشی ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سماعت کے دوران ان کی اپنی توجہ مقدمے سے ہٹ گئی تھی، اس لیے بطور جج اگر وہ قانون کی پاسداری نہ کرتے تو منصب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لہٰذا جج قلوب نے خود پر جرمانہ عائد کر دیا۔ جج صاحب کی اس انصاف پسند روش کو دیکھتے ہوئے موقع پر موجود وکلا اور فریقین حیران رہ گئے، ساتھ ہی انہوں نے جج صاحب کی اس ایمانداری و حق پرستی پر فخر کا اظہار بھی کیا۔ ریئل میڈرڈ کے مینیجر زین الدین زیدان نے فٹ بال کی دنیا میں ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا جس سے فٹ بال شائقین میں ان کے لیے عزت دگنی ہو گئی ہے۔ زیدان نے ریئل میڈرڈ کے کوچ ہونے کے ناطے 250 میچز میں رہنمائی کی اور اب تک 11 کپ اپنے نام کیے ہیں۔ زیدان کی رہنمائی میں ریئل میڈرڈ نے 166 مرتبہ جیت درج کروا چکی ہے۔ 2016 میں بطور مینیجر اپنے کیریئر کی شروعات کرنے والے زیدان کی رہنمائی میں ٹیم نے لا لیگا، چیمپئنز ٹائٹلز اپنے نام کروایا۔ اس کے بعد معاہدہ ختم ہونے پر زیدان ریئل میڈرڈ سے ہٹے تو ٹیم کے نتیجے انتہائی مایوس کن رہے، جس سے دوبارہ زیدان کو مینیجر کے طور پر منتخب کیا گیا اور پھر ریئل میڈرڈ نے زیدان کی رہنمائی میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ زیدان واحد ایسے مینیجر ہے جنہوں نے 3 چیمپئنز لیگ ٹرافیز، 2 کلب ورلڈ کپ، 2 UEFA کپ، 2 اسپینش سپر کپ اور 2 لا لیگا ٹائٹلز اپنے نام کیا ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اپنے جنگی جرائم کو کبھی تسلیم نہیں کرتا اور انہی جنگی جرائم کی تحقیق کرنے کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو اسرائیل نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ فلسطینی علاقہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر ہونے پر اسرائیل کو جواب دینے کے لیے 1 ماہ کا وقفہ دیا گیا تھا۔ جواب دینے کی حتمی تاریخ قریب آنے پر نتنیاہو نے اپنے وزراء اور سرکاری حکام سے تبادلہ خیال کے بعد کہا کہ اسرائیل عدالتی تحقیقات میں کسی بھی طرح کا تعاون نہیں کرے گا۔
لیکن اپنا جواب ضرور دے گا۔ صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل اچھی طرح جانتا ہے کہ تفتیش کس طرح کی جاتی ہے اور وہ عالمی عدالت کے جنگی جرائم کے الزامات پوری طرح مسترد کرتا ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف تحقیقات کریں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کے اعلان پر مشتعل عوام میں غصہ پھوٹنے سے پولیس فائرنگ میں 3 لوگوں کی جان جانے کی اطلاعات ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں 7 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس سے تاجر طبقے، غریب اور مڈل کلاس میں خصوصی بے چینی تھی۔ عوام نے لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس تھانے کو نشانہ بنایا، جس کے رد عمل میں پولیس فائرنگ میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ عوامی احتجاج اس وقت مشتعل ہو گیا جب ایک شہری کو پولیس نے بری طرح پیٹا۔ عوام میں خبر پھیلنے کے بعد لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی۔ بنگلہ دیشی پولیس نے رد عمل میں مظاہرین پر بندوق کے دہانے کھول دیے، جس سے 3 لوگوں کی موت ہوئی اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں روہنگیا دنیا کا سب سے مظلوم مسلم گروہ ہے۔ اس طبقے کی حالت زار کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس خود اپنی روہنگیا زبان میں قرآن کا ترجمہ تک نہیں ہو سکا ہے، لیکن اب روہنگیا بھی اس آفاقی کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ جلد ہی قرآن کے آڈیو اور ویڈیو ترجمہ کچھ ہی دنوں میں آن لائن دستیاب ہوں گے۔ سعودی عرب کے شاہ فہد انگلش ورژن میں قرآن مجید کا یہ ترجمہ والا نسخہ آئندہ ماہ رمضان میں شائع کیا جائے گا۔ قرآن کے روہنگیا زبان میں اب تک ترجمہ نہ ہونے پر حیران صحافیوں نے جب روہنگیا مہاجرین سے سوال کیا تو محمد نور نامی روہنگیا نے کہا کہ میانمار میں روہنگیاؤں کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن کا ترجمہ تک نہیں کرنے دیا گیا، کوئی کوشش بھی کرتا تو اسے سزا ملتی، جیلوں میں ڈالا جاتا یا قتل کر دیا جاتا، جس سے قرآن کے روہنگیائی ترجمہ کی مہم ناکام ہی رہی۔ اقوام متحدہ کے مطابق روہنگیا دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اقلیتوں میں سے ایک ہے۔ میانمار فوج کی وحشیانہ کارروائی کے بعد 8 لاکھ سے زیادہ افراد، جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، اپنے گھروں سے راہ فرار اختیار کرنے مجبور ہو گئے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ دیگر تجزیے، تبصرے اور تصاویر آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔